بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل بر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد۔ جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد، جب بھی تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد، امداد کو تو آ گیا بغداد والے مرشد، امداد کو تو آ گیا بغداد والے مرشد۔ ناظرین گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا، میرے والد بزرگوار، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ اب تم وعظ کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے، اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ وعظ و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا، حضور، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوکا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ تھوکا۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حلت پہنائی اور فرمایا کہ یہ تمہاری ولایت کی حلت ہے اور یہ اقطاب اولیاء کے لیے محسوس ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنی بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائی اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا، وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا اور میرے وعظ میں لوگوں کا ایک ہجوم رہتا۔ اس واقعے سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بعد ازاں کتب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میری وعظ میں شامل ہونے لگے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رحمت اللہ کی آواز مبارکہ نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام، اولیاء کرام کے علاوہ جن و انس، ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے اس محفل میں شریک ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے، الہی، میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ بارش رک گئی۔ ناظرین گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی تدریس کا شہرہ آہستہ آہستہ ساری دنیا میں پھیل رہا تھا۔
علم و عرفان کے متلاشی جوک در جوک اس مدرسہ میں حاضر ہونے لگے تھے۔ ہزاروں طلباء کو بغیر فیس کے پڑھانا، ان کے لیے رہائش و طعام کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مشکلات کو برداشت کیا اور کبھی بھی کسی ذمہ داری کے پاس طلباء کے لیے غلہ مانگنے نہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ کے انتظام و انصرام کا خود دھیان رکھتے تھے۔ 2 سال کے قلیل عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت رنگ لائی اور بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے انتظامات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کرنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدرسہ میں بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و علم کے قائل ہو چکے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتویٰ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ مسند ارشاد پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و بعثت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے؟ حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حلتے خاص سے نوازا۔ حضرت شیخ محمد قائد الوانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے دریافت کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور عظمت کا کیا راز ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص تھوکنے یا کلام کرنے کی جرأت نہ کرتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اس قدر اثر پذیر ہوتی تھی کہ سننے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے دریا میں غوطہ زن رہتے تھے۔ حضرت امام نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم اپنے زمانے کے فقیہ اعظم تھے۔ حضرت شیخ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلاؤ عجم سے ایک فتویٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس سے قبل یہ فتویٰ علماء عراق کو پیش کیا جا چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا ان کو شافی جواب دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے وعظ کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظرین خاموش ہو جاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں اولیاء و ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آ جاتی جو محفل کے بعد کہیں نظر نہ آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنی کے مطابق، اس کے منتہائے علم کے مطابق، اس کی مرضی و منشا کے مطابق، اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا۔ وہی عالم الغیب ہے
اور رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تمام کائنات اسی کی تخلیق ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے موت نہیں بلکہ وہ مارتا ہے۔ تمام بلائیاں اسی کے لیے ہیں اور وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں۔ اس نے کسی کو نہیں چنا اور نہ ہی اسے کسی نے چنا۔ وہ بلند و بالا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کرے، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھے۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتیق کا لقب دیا، جو پاک تھے اور پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی، اور اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے عملے کثیر کیے اور جن کو حق و باطل کے درمیان فیصلے کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی اور قرآن مجید کے ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت و قرات سے محراب و منبر کو مزین کیا، اور جو افضل شہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو شجاعت اور جوان مردی میں بے مثل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رحمت اللہ علی دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین اور حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ، تو ہمارے رازوں اور دلی کیفیات سے واقف ہے۔ ہمیں اوامر پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا۔ ہمیں اپنے ماسوائے سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، وہ بہت قوی و عظیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا مولا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔